मुल्क में गुज़िश्ता 2 महीनों के दौरान रिकॉर्ड तोड़ महंगाई रही है। अब इसकी सरकारी तस्दीक हो गई है। हुकूमत के लिए ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल की सरकारी तस्दीक हो गई है कि पाकिस्तान में महंगाई आसमान को छू रही है और इसके लिए पिछले 2 माह तबाहकुन रहे हैं। अब वफाकी इदारे शुमारियात के आदाद शुमार ने बताया है कि पिछले महीने महंगाई की शरह में 2% इजाफा हुआ सिर्फ पिछले महीने के दौरान, और इसके साथ ही पाकिस्तान में महंगाई 14.5% हो गई, जो पिछले 9 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। पाकिस्तान में पिछले 9-10 साल में इतनी महंगाई देखने में नहीं आई जितनी कि दिसंबर और जनवरी के महीने में रही है। इससे कबल दिसंबर 2010 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में महंगाई की शरह 15.5% तक पहुंच चुकी थी। मुल्क में इस वक्त महंगाई में इजाफे की सबसे बड़ी वजह हम इस प्रोग्राम के जरिए आपको बताते रहे हैं कि मुख्तलिफ वजूहात के अलावा, जिसमें पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी होना, IMF का प्रोग्राम होना, उसके अलावा पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत की बद इंतजामी, नाअहली, फसलों के हवाले से मिसमैनेजमेंट और कुछ करप्शन, इन तमाम मामलात ने हालात को इंतहाई गंभीर बनाया, अवाम के लिए मुसीबत का सामान बनाया, और हुकूमत हर लिहाज से इसकी जिम्मेदार है, जो अब पाकिस्तान में 9.5 साल के अंदर सबसे ज़्यादा महंगाई है, और महंगाई जो है वो रिकॉर्ड तोड़ नज़र आ रही है। उसमें हमने देखा कि हालिया महीनों में पेरिशेबल आइटम यानी खाने पीने की अशिया जैसे टमाटर, प्याज, आटा, चीनी का चीनी महंगी हुई और बेपनाह महंगी हुई। हुकूमत ने जब भारत के साथ अपनी तिजारत ख़त्म की, उसके अंदाजे नहीं लगाए गए, और उसके बाद फिर इस महंगाई का तूफ़ान आया, जिसमें एक वजह ये भी है। और इसके साथ ही पाकिस्तान में फसलों के हवाले से बहुत ही तबाहकुन सूरत हाल रही है। कपास पाकिस्तान में बहुत कम हुई है और इसके लिए पाकिस्तान को कपास इंपोर्ट करनी पड़ेगी। यही हाल गेहूं का भी हुआ है, और यही हाल जो है हम गन्ने की फसल के हवाले से भी देख रहे हैं। कंप्लीट मिसमैनेजमेंट नज़र आती है। चीनी की कीमतें भी अब आसमान को पहुंच चुकी है। आटे की कीमत बेपनाह इजाफा होकर 70 रुपये फ़ी किलो तक आटा हो गया था पिछले 15-20 दिन के दौरान, और जिसके बाद हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो 3 लाख टन गेहूं इंपोर्ट करेगी, लेकिन वो सूरत हाल अपनी जगह, और मगर इसने एक बेपनाह महंगाई को जन्म दिया, जिसमें टमाटर दिसंबर के महीने में 140 रुपये किलो तक बिक रहा था। और अब पूरी सूरत हाल के बाद अब जबकि आदाद शुमार आ चुके हैं, मगर क्योंकि आदाद शुमार जनवरी के महीने में है, पिछले 7-8 दिन के दौरान हुकूमती इक़दामात और दूसरी वजूहात की बिना पर हम देख रहे हैं कि चीज़ों की कीमतों में कमी हुई है, कदरें कमी हो रही है। आटे की कीमतों में कुछ बेहतरी आई है, सब्जियों की कीमतों में कुछ बेहतरी आई है, चीनी की कीमतें बेहतर नहीं हो रही हैं, मगर ओवरऑल माहौल में लगता है कि कुछ बेहतरी आई है, गो के कम है लेकिन बहरहाल हुई है। और इसके लिए हमने मार्केट्स का जायज़ा लिया आज लाहौर और कराची की, और उसके बाद हमारे नुमाइंदे खुसूसी हमाद आलम ने ये रिपोर्ट दी, जिससे आज की कैफियत हम आपको बता सकते हैं पाकिस्तान में महंगाई की। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम की कुछ अश्कशोई शुरू हुई है, क्योंकि आटा अपनी बुलंद तरीन सतह से अब नीचे आ रहा है। सिंध में विफाक के गोदामों से गंदम आने के बाद जहां मिल का फाइन आटा 65 रुपए किलो से कम होकर 60 रुपए किलो हो गया है, वहीं चक्की आटा 70 रुपए के बजाय अब 60 रुपए किलो बिकना शुरू हो गया है। आटा 60 रुपए किलो पे आ गया है, 10 रुपए किलो की इसमें तखफीफ हुई है, और उसकी मेन वजह ये है कि चूँकि हुकूमत सिंध को पास्को से माल मिला है, तो पूरे बाजार में जो स्टॉकिस्ट बैठा था गंदम को स्टॉक करके, वो डर गया, उन्होंने बाहर निकाली अपनी गंदम। इसी तरह पंजाब फूड डिपार्टमेंट की जानिब से भी सूबे की मिलों को बिला रुकावट गंदम की फरहमी जारी है, जिसकी वजह से लाहौर में भी आटे के भाव कम हो रहे हैं। पंजाब की हद तक पंजाब में वाफर मकदार में फूड डिपार्टमेंट जो है पंजाब फूड है, वो वीट फ्लावर मिल को देता है, जिसका आटा मार्केट में 805 रुपए में अवेलेबल है, और अटक से लेकर रहीम यार खां तक कहीं भी आटे की कोई शॉर्टेज नहीं है। इसके अलावा कराची जोड़िया बाजार में कुछ दालों के भाव में भी कमी देखी जा रही है। होलसेलर्स का कहना है कि मसूर की दाल 120 से 100 रुपए किलो हो गई है। इसी तरह माश की दाल भी थोक बाजार में 185 से कम होकर 175 रुपए किलो हो चुकी है। लाहौर की रिटेल मार्केट में भी मुख्तलिफ दालों के भाव में कमी रिकॉर्ड की गई है। चने की दाल 165 से कम होकर 130 रुपए किलो, और माश के रेट 220 से गिरकर 190 रुपए किलो हो गए हैं।
ایک منتھ پہلے جو دالوں کے ریٹ بڑھے تھے، تقریباً چنے کی دال کا 165 ریٹ تھا جو ہم نے ڈی سی آفس کو دیا تھا ہول سیل مارکیٹ کا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو آسٹریلیا کی فصل تھی اس کی بڑی آواز تھی کہ وہ ڈیمیج ہو چکی ہے، لیکن اتنی ڈیمیج ہوئی نہیں تھی، اور اس کے بعد موسم کچھ بہتر ہو گیا۔ 30 روپے کلو ٹماٹر، 30 روپے کلو ٹماٹر، سستے ہو گئے ٹماٹر، سستے ہو گئے ٹماٹر۔ گزشتہ ماہ آسمان سے باتیں کرنے والی سبزیوں کے ریٹ بھی کچھ نیچے آئے ہیں۔ پیاز کے بھاؤ 60 سے کم ہو کر 40 روپے کلو، ٹماٹر 140 سے گر کر 30 روپے کلو کے حساب سے بک رہا ہے، جبکہ پالک کے ریٹ ایک ماہ میں 30 سے کم ہو کر 20 روپے کلو ہو چکے ہیں۔ کراچی کا سبزی فروش اب ہرا دھنیا اور پودینے کی گڈی بھی 10 یا 20 روپے کے بجائے صرف 5 روپے میں خوشی سے بیچ رہا ہے۔ 460 کی پیاز آ رہی ہے، اس سے ہمارے ریٹ کم ہو گئے۔ پالک مال نیا شروع ہو گیا، موسم صحیح ہو گیا، اب ہر سبزی شروع ہو گئی۔ پچھلے مہینے 120 140 150 روپے کلو تھا، اب 30 روپے کلو ہو گیا۔ پیچھے سے ٹماٹر بہت آ گیا۔ دھنیا 5، پودینہ 5، دھنیا۔ لاہور میں بھی پیاز کے ریٹ 100 سے کم ہو کر 60 روپے کلو، مٹر 150 کے بجائے اب 90 روپے کلو تک مل رہا ہے۔ جو سبزی سستی ہوئی ہے نا جی، وہ اس کی سپلائی ٹھیک ہو گئی ہے، اس کی وہاں سے کھیتوں میں سو اچھی ان کی جو آپ سمجھ لیں کہ گروپ ہے وہ جو ہے اچھی ہو گئی ہے۔ ابھی آلو جو 100 روپے کلو بک رہے تھے وہ ابھی 60 روپے کلو 50 روپے کلو بک رہے ہیں۔ جہاں کچھ کھانے پینے کی اشیاء قیمتوں میں کمی ہوئی تو وہیں کہیں اضافہ بھی ہوا ہے۔ چین سے ادرک لہسن کی سپلائی متاثر ہونے کے بعد کراچی میں ان کے ریٹ 300 سے بڑھ کر 450 روپے کلو تک پہنچ گئے ہیں۔ سندھ و پنجاب کی ریٹیل مارکیٹوں میں چینی 80 روپے کلو سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس کے علاوہ ریٹیلرز کا کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں پام آئل کی قیمت کم ہونے کے باوجود مقامی سطح پر کوکنگ آئل کی قیمتوں میں اضافہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ پہلے حکومتی رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کے متعلقہ وزیر یعنی کہ وفاقی مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ نے مہنگائی کے اس طوفان کے حوالے سے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ صوبائی سطح پر منافع خوروں سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ حکومت بجلی کی قیمتوں میں سبسڈی فراہم کر رہی ہے اور یوٹیلیٹی اسٹور پر 7 ارب روپے کا پیکیج دیکھ رہی ہے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ قوم دیکھے گی کہ مہنگائی آہستہ آہستہ کم ہوگی۔ کئی فیصلے کیے گئے ہیں جو کہ اس ملک کے اندر جو مہنگائی ہے اس کو کم کرنے کے لیے۔ پہلی چیز کہ جو گندم ہے اس کے لیے امپورٹس کی اجازت دی گئی ہے۔ دوسری کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک سے کوئی بوروئنگ نہیں ہوگی، یعنی کوئی قرض نہیں لیا جائے گا کیونکہ وہ مہنگائی میں اضافہ کرتا ہے۔ دوسری جانب حکومت اپنے اخراجات کو بھی کم رکھ رہی ہے تاکہ ڈیمانڈ میں اضافہ نہیں ہو۔ کچھ جو سبزیوں کی قیمتیں بڑھی ہیں اس میں سیزنل فیکٹرز ہیں اور انشاءاللہ وہ اب ختم ہو رہے ہیں۔ صوبائی حکومتیں ہیں ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے اس معاملے میں اور انتظامی ایکشنز لینے چاہیے تاکہ منافع خور یا کارٹلز جو ہیں ان کے ساتھ ایک اچھے انداز میں نپٹا جا سکے۔ مہنگائی یقیناً بڑی ہے لیکن حکومت کے لوگوں کے لیے یہ غیر متوقع نہیں ہے۔ ماہرین بھی کہتے ہیں کہ IMF کے پروگرام کے بعد، موجودہ صورتحال کے بعد، پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے بعد پاکستان نے جو بھارت کے ساتھ تجارت بند کری، اس پوری صورتحال میں موسمی صورتحال کی وجہ سے مہنگائی کے بڑھنے کے امکانات تھے، اور وہ یقیناً بہت زیادہ مہنگائی ہے، 9.5 سال کی اس وقت بلند ترین سطح پر ہے، لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس پر تشویش میں نظر نہیں آتا۔ اسے توقع تھی کہ یہ مہنگائی ضرور بڑھے گی لیکن یہ بہت ہی چھوٹے وقت کے لیے ہوگی اور اس کے بعد حالات میں بہتری ہوگی، اور آگے چل کے بہت جلدی ہم دیکھیں گے کہ اس میں بہتری ہو رہی ہے۔ یہی بات مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر نے بھی کہی تھی۔ یہ جو انفلیشن ہے وہ بڑھتی گئی ہے اور جو سب سے ریسنٹ جو تھی وہ 12.6 تھی جو دسمبر میں، لیکن جب انفلیشن بڑھتی گئی ہمارا یہ اس میں انالیسس تھا کہ یہ سپلائی سائڈ فیکٹرز کی وجہ سے بڑھی ہے۔ ہمارا انالیسس یہ ہے کہ یہ ٹرانزٹری وجوہات ہیں انفلیشن کے بڑھنے کی۔ اس میں کچھ فوڈ پرائس کی ایشوز ہیں، کچھ ون آف یوٹیلیٹی پرائسز کے ایشوز ہیں، کچھ اور ہیں۔ لیکن جب ہم آگے فیوچر کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارا اب بھی یہی آؤٹ لک ہے کہ یہ انفلیشن ان قریب آہستہ آہستہ نیچے آنی شروع ہوگی، اور جو گورنمنٹ کا میڈیم ٹرم انفلیشن ٹارگٹ ہے 5 to 7% کا وہ اچیو ہوگا۔
महंगाई कम होगी हुकूमत की तवक्को है। मार्केट भी ये बता रही है कि कुछ कमी आ रही है, मगर इसकी वजूहात क्या हैं और कितनी ठोस बेहतरी आ सकती है इस पूरी सूरत हाल में, इसका हम दो तरीक़ों से जायज़ा लेंगे। एक माहिरीन यानी कि माहिर मईशत इस हवाले से क्या कहते हैं, और मार्केट एक्सपर्ट जो हैं जिनके हाथ नफ्स पर है मार्केट के हवाले से, उनकी क्या इस वक्त एनालिसिस हम पूछेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब नजीब बालागाम वाला जो कमोडिटी एक्सपर्ट्स हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा गौस पाशा जो पाकिस्तान की एक रिनाउंड इकानमिस्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप शख्सियात का। नजीब भाई, पहले आप ये बताइएगा कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। आज हमने मार्केट्स का जायज़ा लिया, 70 रुपये किलो वाला आटा 60 रुपये का हो गया है, सब्जियों की कीमतें कुछ कम हुई हैं, चीनी की कीमतें और बढ़ी हैं। ये क्या सूरत हाल है? ख़ास तौर पे आटे के हवाले से आप बताइए। इससे पहले आपने कहा था कि ये कुछ मैनेज होगा, और ये जो 3 लाख टन हुकूमत ने कहा था आटा माफ़ कीजिएगा गेहूं जो है वो हम इंपोर्ट करेंगे, उसकी शायद गुंजाइश ही नहीं बनेगी और ना वो हो सकता है, और उसके आसार यही हैं कि ये इस फैसले पे अमल दरामद शायद नहीं होगा क्योंकि उसकी शायद ज़रूरत ही नहीं है। मार्केट की क्या सूरत हाल है इस वक्त आटे के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, पाकिस्तान के पास जो वीट पास्को में स्टोर था और पंजाब गवर्नमेंट, वो सफिशेंट है जब तक नया क्रॉप आए। पास्को का वो 8 दिन की स्ट्राइक रही थी एक्सेल लोड में, उसकी वजह से सिंध गवर्नमेंट को ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ था। तो अभी आपने देखा है कि 54 रुपीस वीट का दाम पहुंच गया था, आज 41-42 है। वही आटा 10 रुपये कम है। चक्की का आटा और फाइन आटे में अब डिफरेंस जो शुरू के सीजन से 5 रुपये का रह गया है, पहले तो 15 रुपये तक ऊपर हो गया था। तो और बेहतर होगा क्योंकि इंशाल्लाह मार्च की 12 तारीख के बाद सिंध का न्यू क्रॉप आ जाएगा, अप्रैल में पंजाब का आ जाएगा। सिंध का नॉर्मली 4.1 मिलियन टन होता है, एक्सपेक्टेड है अगर अल्लाह ने वेदर साफ रखा और अच्छा रखा तो 5 बिलियन के करीब प्रोडक्शन होगी। तो गोया ये पहले से ज्यादा होगा। और आप ये देख रहे हैं कि आटे के साथ दूसरी जो कमोडिटीज है, दालें वगैरह, इसमें भी हमने आज मार्केटों में देखा कुछ कमी आ रही है। इस पे आपके क्या अंदाजे हैं, और आटा अब मजीद कितना कम हो सकता है? यहाँ से अभी भी 60 रुपए किलो तो है ना? नहीं, अभी गवर्नमेंट की इशू प्राइस 34.5 है। अब नया गवर्नमेंट जो वीट प्रोक्योर करेगा, उन्होंने प्राइस 65 रुपये बढ़ा दी है फार्मर्स को, तो 1365 रुपये पर मॉन्ड 40 kg का। नहीं, जो आप सरकारी प्राइस बता रहे हैं और जो आटे की सरकारी आप जो प्राइस बता रहे हैं, जो आप मार्केट की होलसेल प्राइस बता रहे हैं, जो बाजार में आटा मिल रहा है वो तो बहुत महंगा मिल रहा है। उससे इसका मतलब है कि ये लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं? नहीं, मुनाफाखोरी भी थी, कुछ डिमांड ज्यादा हो गया था पैनिक में। अब जब 41-42,000 में वीट मिलेगा तो इंशाल्लाह 48-49 में आटा आ जाएगा, और फिर नया क्रॉप आएगा। तो फिर लास्ट ईयर तो 30 रुपये में गवर्नमेंट की इशू प्राइस से कम में फार्मर्स यहाँ दे रहे थे कराची में। अब अच्छा क्रॉप आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, मगर इंपोर्ट इतना लेट नहीं करना चाहिए क्योंकि आज कीमत $255 है। हार्वेस्ट होता है ब्लैक सी में जुलाई अगस्त में, जब कीमतें कम होती है। तो अभी असेस करना जरूरी है। दालों का क्या हाल है नजीब भाई? दालों का सही अमाउंट, दालों का जाहिर है इंडिया से भी काफी दालें इंपोर्ट होती थी, वो बंद हो गई। तो अब ऑस्ट्रेलिया, इथियोपिया, सब जगह से, कनाडा से आ रही हैं। तो पाकिस्तान का रुपया भी काफी कम हो गया है, 155 रुपये हुआ है। जी। तो दालें तो महंगी रहेगी, चीनी महंगी रहेगी। चीनी ये नहीं कि एक्सपोर्ट हो गई, क्योंकि 2-2 साल पुरानी चीनी खराब हो जाती तो एक्सपोर्ट हुई थी, मगर इस दफा गन्ना कम है और फार्मर 190 का गवर्नमेंट का प्राइस 192 है, 250 रुपये में गन्ना नहीं दे रहे। अच्छा, डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा, आप फरमाइएगा फ्रॉम इकोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव के ये सब कहते हैं कि एक्सपेक्टेड था। एक तो हमारी जो रुपी डेप्रिसिएशन हुई इतनी मैसिव, एक वो वजह, फिर IMF का प्रोग्राम, फिर हमारी जो जाहिर है कि हमें
ٹیرف بڑھانے پڑے بجلی کے، گیس کے، یہ ساری چیزیں. اس کے بعد جو یہ مہنگائی کی فضا بنی ہے اور یہ جو مہنگائی میں ہم سرج دیکھ رہے ہیں، یہ موسٹ ایکسپیکٹڈ تھا. یہ تمام اکانومسٹ اس پہ اگری کرتے ہیں، اور اب خیال یہ ہے کہ شاید یہ ٹیپر ڈاؤن کرے یا یہ کم ہو، جیسے کہ اسٹیٹ بینک کا اندازہ ہے. آپ اگری کریں گی اس سے؟ دیکھیے، جو اسٹیٹ بینک کا، اب یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ ایکسپیکٹڈ تھا، اس لیے کہ جس طرح کی گورنمنٹ نے پالیسی امپلیمنٹ کی تھی، ڈسکاؤنٹ ریٹ دگنا کر دیا، ڈی ویلیویشن اتنی تیزی سے زیادہ کر دیا، الیکٹریسٹی پرائسز اور ساری یوٹیلیٹی پرائسز بہت تیزی سے بڑھا دیں، اور پھر ساتھ ساتھ انڈائریکٹ ٹیکسز کا ایک اتنا بڑا بوجھ جو کہ انپریسیڈنٹڈ تھا وہ ڈال دیا. تو یہ سارے فیکٹرز جمع ہو کے اور پھر بڑھ کے اس پہ مانیٹری ایکسپینشن، قرضوں کی تو بے انتہا بہت تیزی سے، تیز رفتاری سے انکریز ہوا. تو آبویسلی وہ تو پیسے جب چھپیں گے تو اس کا اپنا ہی مانیٹری ایکسپینشن کا ایک رول ہوتا ہے. یہ سارے فیکٹرز وہ تھے کہ جس کی وجہ سے انفلیشن ہونا ہی ہونا تھا. اب رہی بات یہ کہ اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ اب کم ہو جائے گا. میرے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ کیا وجوہات ہیں ان آپٹمزم کی. ایک تو میں آپ کو بتاؤں، کچھ آپ کے ڈیمانڈ پش فیکٹرز ہوتے ہیں کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھ گئی اور اس کی وجہ سے آپ کے پرائسز بڑھ گئے. یہاں پہ سلسلہ یہ ہے کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ کاسٹ پلش انفلیشن بڑھ رہا ہے، یعنی جو پیداوار کاسٹ پروڈکشن ہے وہ بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے انفلیشن بڑھ رہا ہے. ہم تو ایسا کچھ کر ہی نہیں رہے کہ جو یہ کاسٹ پلش انفلیشن کم ہو. یوٹیلیٹی کے پرائسز کم ہونے نہیں ہونے. آپ نے ٹیکسیشن انڈائریکٹ کم کرنی ہے؟ نہیں. ساری ایکسپیکٹیشن تو یہ ہے کہ منی بجٹ آ رہا ہے اور بڑھنی ہے. آپ نے ڈسکاؤنٹ کے ریٹ کم کر دیا کہ آپ نے جو ورکنگ کیپٹل ہے اس کے کاسٹ کم ہو گئی، وہ بھی آپ نہیں کر رہے. تو کس وجہ سے یہ آپٹمزم سڈنلی آیا ہے؟ اسٹیٹ بینک جو کہہ رہا ہے وہ تو پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. آئی ایم ایف تو نہیں کہہ رہا، ان کے پروجیکشنز تو کوئی ایسا بڑا کمی انفلیشن کی نہیں اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا. جناب نجیب بالگام والا، مہنگائی کی ریکارڈ توڑ خبر. آج حکومت کو ایک اور زد پہنچی، اس کا بہت بڑا اس کو ناز ہے اس بات پہ کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ زبردست اس کا پرفارمنس دیکھنے میں آ رہی ہے، مگر وہاں پر بھی یہ خبر بجلی بن کر گری. آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک ہفتے سے جو گراوٹ کا رجحان تھا، آج اس میں بہت بڑی تیزی دیکھنے میں آئی، اور آج انڈیکس 1222 پوائنٹ یعنی 3% آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں صرف آج کے روز کمی دیکھنے میں آئی ہے، جو یقیناً ایک ہلا دینے والی کیفیت تھی. آج 1222 پوائنٹ ہی انڈیکس گرا ہے، جس کے بعد 40,400 کی سطح پر آ گیا ہے. مہنگائی کی خبر نے ہر طرف حکومت کے لیے بڑے مسائل پیدا کر دیے ہیں، حکومت کے امیج کو بری طرح سے متاثر کیا ہے. اس نئی صورتحال پہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو کچھ ہوا ہے اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم شہزاد، جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے الفا بیٹا کور کے. بہت بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب. یہ بتائیے گا کہ انفلیشن کے نمبرز تو آئے، یقیناً 9 سال کے سب سے زیادہ نمبر ہے، 14.5% انفلیشن. مارکیٹ اس بری طریقے سے اسٹاک ایکسچینج کیوں ہل گئی؟ دیکھیں، مارکیٹ میں اکثر ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ آگے جاتے ہوئے ریٹ کٹ جو ہے وہ آ سکتا ہے، ڈائریکشن چینج ہو سکتی ہے، اور مانیٹری پالیسی میں تھوڑی ایزنگ ہوتی ہے، تو پھر یہاں سے فلو جو فکس انکم پہ آ چکا تھا کافی زیادہ فلو، وہ یہاں پہ ڈائیورٹ ہو سکتا ہے، گورے کا فلو آ سکتا ہے، ایک بریدنگ اسپیس مل سکتی ہے کارپوریٹ سیکٹر کو آگے جاتے ہوئے، ایکسپینشنز دوبارہ سے ہو سکتی ہیں، یا ایٹ لیسٹ یہ ہو سکتا ہے کہ جو پروفیٹیبلٹی ہے اس پہ جو امپیکٹ نیگیٹو آ رہا تھا بیکاز آف ہائی انٹرسٹ ریٹس وہ کم ہو سکتا ہے. تو یہ ایک اینٹیسپیشن تھی. آپ نے دیکھا ہوگا جو ایئر اینڈ پہ ساری اسٹریٹجیز آئی ہیں ڈفرینٹ جو ہے ریسرچ ہاؤسز کی، اس میں ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ پہلے اور دوسرے جو مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹس ہوں گی اس میں کسی ایک میں ایٹ لیسٹ 50 بیسس پوائنٹ جو ہے وہ کٹ آ جائے گا. بٹ ان کے بالکل برعکس یہ ہوا ہے کہ کٹ تو نہیں آیا بٹ انفلیشن اور بڑھ گئی. لیکن اس کی ایک وجہ یہ ہے، اسٹیٹ بینک نے بھی اپنی مانیٹری پالیسی میں کہا کہ سپلائی سائڈ ایشوز ہیں، فوڈ انفلیشن بڑھ رہی ہے جس کا ڈیمانڈ سے جو ہے وہ تعلق نہیں. ڈیمانڈ آلریڈی ڈپریسڈ ہے، مینوفیکچرنگ کنسرنز آلریڈی ڈاؤن ہے. آپ دیکھیں کتنا زیادہ جو ہے وہ اکانومی میں سلو ڈاؤن چل رہا ہے. تو ہوا کیا ہے آج دیکھیں، آج ایک تو چائنا کی بہت زیادہ بات ہو رہی تھی، یہ چائنا کا امپیکٹ ہمارے یہاں نہیں ہے. ہوا یہ ہے کہ میوچل فنڈز نے اور بینکس نے جو ہے وہ زیادہ سیلنگ کی ہے، اور اس اینٹیسپیشن میں کہ ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ فکس انکم کی طرف دوبارہ لوگ جانا شروع ہو جائیں. اور کیونکہ وہاں پہ ییلڈز آج بھی زیادہ ہے، 13-14% وہاں مل رہا ہے، اور آگے یہاں سے ریٹ کٹ نہیں ہوتا تو لوگ مگر کیوں یہ جو اسپائک آیا ہے انفلیشن میں اور بہت ہی 14.5% ہو گیا،
اس کو کیوں نہیں کوئی اینٹیسپیٹ کر رہا تھا جب آج سے 3 مہینے پہلے یہ رپورٹس لکھی جا رہی تھی؟ اس میں کون سی اتنی وہ چیز ہے؟ دیکھیں اس اسپائکس میں یہ بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. اسپائکس 2-3 ایک ساتھ اوپر نیچے آئے ہیں. آپ دیکھیں جو بیسک کموڈٹی پرائسز ہیں اس میں انڈیا سے جب سے ہمارا انڈیا کے ساتھ تعلق رکا وہاں سے پھر ٹماٹر کی قیمتیں, پیاز کی قیمتیں, آلو کی قیمتیں اور پھر سے ویجیٹیبل کی جو قیمتیں یہ جو ہے وہ سر چڑھ کے بڑھنے لگی, خاص کر ٹماٹر کی قیمتیں. آپ دیکھیں اس وقت اگر آپ آج کے نمبرز دیکھیں جو اس نے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے دیے انفلیشن کے, اس میں جو انکریز ہے کامران صاحب 4 سے 5 ایسی کموڈیٹیز ہیں جس میں 100% سے زیادہ کا انکریز ہے وائر بیسس پہ, یعنی کہ پچھلے سال کے مقابلے میں آج ٹماٹر, آلو, پیاز, ویجیٹیبلز, ملک لے لیں اور دوسرے ویٹ لے لیں, ویٹ فلاور لے لیں, آٹے کا پھر بحران آ گیا, شوگر کا آ گیا, ان سب میں جو ایک اسپائک آیا ہے مگر بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب یہ سیمپلنگ ہوئی ہوگی تو یہ یقیناً جنوری کا مہینہ ہے, جنوری کے 15-20 تاریخ تک کی ہوئی ہوگی. آج ہم نے جو مارکیٹس میں دیکھا آٹے کی قیمتیں بھی کم ہوئی ہیں, 10-15% کم ہو گئی ہیں, ٹماٹر کی قیمت بہت کم ہو چکی ہے, پیاز کی قیمت کم ہوئی ہے, یہ چیزیں کم ہو رہی ہیں, تو یہ ریفلیکٹ تو ہوگا نا. دیکھیں اس میں 2 سلور لائننگز ہیں. ایک تو یہ کہ لوکل اب جو گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ امپورٹ کرنا شروع کیا ہے دوبارہ سے, وہ ڈیسیشن کیا ہے اس کی ہم بات نہیں کرتے, امپورٹ کرنا شروع کیا ہے تو اس سے ایک تو اضافہ ہوگا, یہ جو شارٹیج ہے نمبر 1. دوسرا اچھی چیز کیا ہے, اس سے فارچونیٹ کیا ہے انفارچونیٹ کیا ہے, کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر کی کموڈٹی پرائسز میں ڈکلائن آ رہا ہے, کیونکہ چائنا ایک بہت بڑی اکانومی ہے, دنیا کی 20% کنٹریبیوٹ کرتی ہے, ہر چیز میں 10 سے 12-13% اس کا شیئر ہے, اور اوور آل جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ چائنا جب چھینکتا ہے, جیسے امریکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چھینکتا ہے تو پوری دنیا کو فلو ہو جاتا ہے, تو یہی ہو رہا ہے کہ آئل پرائسز کافی نیچے آ گئی ہیں. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے پازیٹیو ہو سکتا ہے, آگے جاتے ہوئے سرپلس میں آ سکتا ہے, پلس آپ کے پاس جو اور کموڈٹی پرائسز نیچے آ سکتی ہے, جس کی وجہ سے ایک جو امپورٹنٹ انفلیشن ہوتی ہے وہ ہمارے یہاں جو ہے کم ہو سکتی ہے. ریزلٹنٹلی یہ ہوگا آگے جاتے ہوئے آپ کی انفلیشن اگلے 2-3 مہینے میں اضافہ ہوگی, پھر ہو سکتا ہے ایک ایکسپیکٹیشن شروع ہو جائے کہ جی اب انٹرسٹ ریٹس نیچے آ سکتے ہیں اور اسٹیٹ بینک اس میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب. خورم شہزاد ہمارے ساتھ موجود تھے.